بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ سورہ یونس کی 20 نمبر آیت میں آخری حصے میں کیا ہے گفتگو جاری تھی کہ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، کہ تم بھی جو ہے وہ اس نشانی کا انتظار کرو اور ہم بھی اس نشانی کا انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ منتظرین کی صفات میں گفتگو جاری تھی اور ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک وہ روایات ہیں کہ جس میں ایک کلی بحث کی گئی ہے مومن کے بارے میں اور امام علیہ السلام کے چاہنے والے کے بارے میں، اور ایک وہ روایات کا گروہ ہے کہ جس میں خصوصی طور پہ جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کر رہے ہوں گے، ان کے بارے میں کیا گفتگو کی گئی ہے اور ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی روایت ہم نے احتجاج سے اٹھائی، اور یہ روایت جو ہے وہ چوتھے امام سے ہے، اور اس روایت میں امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ القائلون بامامتہ المنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان، کہ اس وقت جو لوگ ہوں گے امام کی غیبت میں لوگ رہ رہے ہوں گے اور المنتظرون لظہورہ، جو امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کی امامت کے قائل ہوں گے، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے کیا ہوں گے؟ افضل ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان کی کیا ہے؟ چند ایک صفات ہوں گی۔ ان میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ آطا من العقول والافہام والمعرفہ، کہ اللہ نے انہیں کیا ہے ایک خاص قسم کی معرفت، خاص قسم کی فہم و عقل دی ہوگی، اور اس کے اوپر ہماری پہلی صفت میں یوں گفتگو ہوئی تھی کہ یہ لوگ اہل بصیرت اور اہل علم ہوں گے، یعنی جہلا سے ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی تھی کہ المخلصون حقا، کہ یہ مخلص ہوں گے، یعنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی کہ مخلص اور مخلص کے درمیان کی جو منزل ہے یہ کیسے طے ہوتی ہے۔ اور تیسری صفت جو امام نے بیان فرمائی کہ وشیعتنا صدقہ، کہ وہ ہمارے سچے شیعہ ہوں گے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی شیعہ کے اوپر ہے، سچے شیعہ کے ہونے کے بارے میں۔ اگر آپ ڈکشنری میں چلے جائیں اور عربی لغت میں چلے جائیں تو لفظ شیعہ کے دو مرکزی معنی وہاں پہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک جو مطلب ہے وہ گروہ کے معنی میں ہے، اور دوسرا مطلب اس کا ہے فرمادار، اطاعت گزار، ماننے والا۔ یعنی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو شیعہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ فرمادار کے معنی میں ہوتا ہے، ماننے والے کے بارے میں ہوتا ہے۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام کو قدیم زمانے سے فقہا جو ہے وہ اس موضوع پہ جمع کرتے آئے ہیں کہ شیعہ کون لوگ ہوتے ہیں، سچے شیعہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے صفات الشیعہ۔ صفات الشیعہ میں انہوں نے جو ہے وہ 71 روایات جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے جمع کی ہیں کہ جس کا عنوان یہی ہے کہ ہمارے شیعہ کون سے ہوں گے۔ اسی طریقے سے بہار میں چلے جائیں تو علامہ مسجد الرحمہ نے پورا باب جو ہے وہ باندھا ہے، باب صفات الشیعہ۔ اس میں جو اہل بیت علیہ السلام نے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے شیعوں کی صفات ذکر کی ہیں ان کے اوپر کیا گفتگو جاری ہوئی ہے۔ اور انہی روایات میں سے جو ہے وہ چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور ہم سب مل کے جو ہے وہ ان روایات سے یہ کوشش کریں گے کہ اپنے اندر وہ شوق اور وہ تمنا اور وہ جذبہ پیدا کر سکیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ میں نے روایات کے جو ہیں وہ تقریباً 3-4 گروہ کے بنائے ہیں۔ پہلا جو گروہ ہے اس میں فضائل شیعہ، کہ شیعہ کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں روایات میں وہ کیا بیان ہوئے ہیں۔ اور صفات الشیعہ میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ 5ویں حدیث ہے کہ جس میں وہ شیعوں کو جو ہے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں، اور ابن ابی نجران کی یہ روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے یا امام محمد تقی علیہ السلام سے یہ سنا۔ ابو الحسن کی تعبیر اور ابو الحسن میں یہاں پہ کیا ہے اختلاف ہے کہ یہاں پہ کیا مراد ہیں، کہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ من عاد شیعتنا فقد عادانا ومن والاہم فقد والانا، کہ جو ہمارے شیعوں سے دشمنی رکھے گا وہ ہم سے دشمنی رکھے گا، اور جو ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے ولا رکھے گا وہ ہم سے محبت رکھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنہم منا، کیونکہ وہ ہم سے ہیں،
خلقوا من طینتنا کہ جو ہماری ہی مٹی سے کہیں خلق ہوئے ہیں، من احبہم فہو منا ومن ابغضہم فلیس منا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا، وہ ہم میں سے ہے، فہو منا وہ ہم میں سے ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شیعتنا ینظرون بنور اللہ ہے، ہمارے شیعہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وَيَتَقَلَّبُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَيَفُوزُونَ بِكَرَامَةِ اللَّهِ۔ اس کے بعد جو ہے وہ عجیب ایک صفت بیان فرمائی اپنی شیعوں کی کہ ما من احد من شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضه، کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس کے بیمار ہونے سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ وَلَغْتَمَّ إِلَّا اغْتَمَمْنَا لِغَمِّهِ، اور کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو غم ہو، جس کو کوئی غم کی کیفیت طاری ہو جائے، پریشان ہو جائے، إِلَّا اغْتَمَمْنَا لِغَمِّهِ، مگر ہم بھی اس کے غم کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ولا یفرح، اور کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو خوش نہ ہو، الا فرحنا لفرحی، مگر اس کی خوشی کی وجہ سے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ولا یغیب عنا احد من شیعتنا این کان فی شرق الارض او غربها، کہ کوئی بھی شیعہ کیا ہے ہم سے غائب نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سامنے ہے، اس کی تکلیف اور رنج کی وجہ سے ہم بھی کیا تکلیف اور رنج میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری غمی اور ہماری خوشی ہمارے شیعہ کی غمی اور خوشی کے اوپر موقوف ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جو ان شیعوں میں سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر وہ مقروض ہے تو فہو علینا، تو وہ گویا کہ ہم کیا ہیں مقروض ہیں، ہمارے اوپر کیا قرض ہے۔ اور پھر آگے شیعوں کے کیا ہیں صفات بیان کرنا کیا شروع کی کہ شیعتنا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویحجون البیت الحرام ویصومون شہر رمضان، کہ ہمارے شیعہ تو وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وَيَوَالُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے جو دشمن ہیں ان سے برات اختیار کرتے ہیں۔ اولئک اہل الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، اہل الورع والتقوی، ومن رد علیہم فقد رد علی اللہ، اور جو ان کے اوپر انکار کر دے تو اس نے اللہ کے انکار کر دیا، ومن طعن علیہم فقد طعن علی اللہ، اور جو ان کے اوپر طنز کرے، ان کو برا برا کہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے برا بلا کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأنہم عباد اللہ حقا و اولیاء صدقا، کہ یہ اللہ کے حقیقی بندے ہوتے ہیں، اللہ کے سچے اولیاء ہوتے ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُزَرَ، کہ اگر ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایک قیامت کے دن جو ہے وہ ربیعہ اور مضر جیسے بڑے قبیلوں جتنے بھی لوگوں کی شفاعت کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی شفاعت کو قیامت کے دن قبول فرمائے گا، لکرامتی اللہ عز و جل، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی محترم ہیں۔ تو یہ جو ہیں وہ شیعوں کے فضائل ہیں کہ جسے اہل بیت علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا۔ اس کے بعد شیعوں کی صفات کون سی ہیں، یہ بھی جو ہے وہ کتاب صفات الشیعہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی پہلی حدیث جب انہوں نے لکھی تو ابو بصیر کی یہ روایت ہے کہ جس میں چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ شیعتنا اہل الورع والاجتہاد، کہ ہمارے شیعہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اہل الورع یعنی بچنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، والاجتہاد اور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں کہ نیکی میں آگے جائیں، وہ اہل الوفاء والامانت، اور وہ وفادار لوگ ہوتے ہیں اور امانت کو کیا ہے پلٹانے والے ہوتے ہیں، وہ اہل الزہد اور زہد و تقوی والے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی، والعبادت عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اصحاب 51 رکعۃ فی الیوم واللیلہ، کہ دن اور رات میں کیا ہے 51 رکعت نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، القائمون باللیل، اور رات کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں اور دن کو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، یزکون اموالہم، اپنے اموال کا تزکیہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، وہ یجتنبون کل محرم، اور ہر حرام سے کیا ہے بچنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی روایت بیان کی۔ اس کے علاوہ الخصال میں اسی طریقے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم عن لیثی، لیثی جو ہے وہ امام جعفر یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ امتحنوا شیعتنا، کہ اگر ہمارے شیعوں کو دیکھنا ہو کہ کون ہمارے شیعوں میں سے ہے اور کون ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، تو ہمارے شیعوں کو جو ہے وہ 3 اوقات میں کیا ہے ان کا امتحان لو، اگر ان 3 ٹائم پہ وہ پاس ہو گئے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں، اور اگر ان 3 اوقات میں وہ پاس نہ ہوئے تو یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ پہلا ٹائم کون سا ہے کہ عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے
تو تم دیکھو کہ وہ نماز کے ٹائم کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، کہ کس طرح اول وقت میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وعند اسرارہم، اور ان کے راز کو دیکھو، ان کے پاس جب کسی کے راز ہوتے ہیں، ہم اہل بیت کے راز ہوتے ہیں، کسی کے راز ہوتے ہیں، تو کیا وہ اپنے راز کو سینے میں دبا کے رکھتے ہیں یا دبا کے نہیں رکھتے؟ جیسا کہ مشہور ہے کہ مومن کا جو سینہ ہے وہ رازوں سے کیا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اور اگر ان کے تم اموال کی طرف دیکھو تو پھر یہ تم دیکھو گے کیف مواساتہم لإخوانہم فینا، کہ وہ اپنے بھائیوں کی کس طرح سے اس مال کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہے، تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کی یہ روایت کیا ہے، 3-4 اسناد سے بلکہ 2-3 طرق سے کیا ہے یہ روایت کیا ہے ذکر ہوئی ہے۔ یہ جو روایات تھیں اہل بیت علیہ السلام سے، کہ وہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری اطاعت کرتے ہیں اور ہمیشہ کیا اہل الورع و تقوی والے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے اس ٹائم پہ بھی کچھ معیار قائم تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کیا شیعوں میں سے ہیں یا فلاں کیا شیعوں میں سے ہیں۔ تو اس جیسے کہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں علامہ مسیح الرحمٰن نے، رسول خدا کے زمانے سے لے کر تقریباً کیا ہے آخری زمانے تک، کہ ہر امام کی زندگی کا کیا ہے ایک ایک واقعہ جو ہے وہ انہوں نے بہار میں ذکر کیا ہے، کہ جس میں آ کے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، اور فوراً امام کی طرف سے کیا ہے اس کا رد آتا تھا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ جس میں یہ فرماتے ہیں کہ قال رجل لرسول اللہ، کہ ایک بندے نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو فلاں بندہ ہے ینظر الی حرم جارہ، وہ جو اپنے پڑوسی کی خواتین ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے، اور اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ حرام میں بھی پڑ جائے، اسے کوئی پرواہ اس چیز کے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ غضبناک ہوئے کہ یہ کیسا فعل حرام کرتا ہے، اور فرمایا کہ تو نے بھی اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو فقال رجل آخر یا رسول اللہ انہ من شیعتکم، تو ایک اور بندہ تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول انہ من شیعتکم، کہ وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے، کوئی اور بندہ تو نہیں ہے، کہ ممن یعتقد موالاتک و موالات علی ویبرأ من اعدائکم، کہ وہ کیسے آپ کے شیعہ ہے کہ آپ کی ولایت کو مانتا ہے، مولا علی کی ولایت کو مانتا ہے، اور آپ کے جو دشمن ہیں اس سے برات کرنے والا ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا تقل انہ من شیعتنا، ایسا نہ کہو کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے، فإنہ کاذب، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان شیعتنا من شیعنا، کہ ہمارا شیعہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پیروی کرے۔ تو یہاں پہ وہ لغوی معنی میں کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو استعمال کیا۔ پھر آگے وہ تفسیر لگائی کہ وَتَابِعَنَا فِي أَعْمَالِنَا، اور ہمارے اعمال میں ہماری اتباع کرنے والا ہو۔ وَلَيْسَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مِنْ أَعْمَالِنَا، اور اس کے اندر یہ والی صفات نہیں ہوتی کہ جو تم نے اس رجل کی بیان کی ہیں کہ وہ پڑوسیوں کی کیا خواتین کو دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہیں وہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، کہ جس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جس سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا ہے، کہ جس میں جو ہے وہ امام صادق صاحب فرماتے ہیں کہ کذب من زعم انہ من شیعتنا، کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ جو یہ زعم کرتا ہے اور یقین رکھے ہوئے ہے کہ انہ من شیعتنا، کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، اور اس کی حالت کیا ہے کہ وہ متمسکن بعروۃ غیرنا، کہ وہ ہمارے طریقے کے مطابق چل ہی نہیں رہا، وہ کسی اور کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک طویل روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حضرت جابر سے کیا گفتگو ہے، علیکم السلام، کہ جس میں یہی جو لوگوں کا گمان ہوتا تھا کہ ہم شیعہ ہیں اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، تو اسی گمان اور اسی زعم کے اوپر کیا ایک تفصیلی گفتگو ہے، کہ جس گفتگو کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ 5 امام فرماتے ہیں کہ یا جابر ایکتفی من اتخذ التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، کہ کیا یہ بات کافی ہے کہ جو تشیع کو اختیار کر لے اور ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو، کیا یہ بات کافی ہے؟ فواللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ، اللہ کی قسم ہمارا شیعہ فقط وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، تقوی خداوندی اختیار کرے، وَأَطَاعَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرے، وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ، اور شیعوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، انہیں نہیں پہچانا جاتا مگر ان کی یہ چند ایک صفات ہیں جو بڑی ابھر کے سامنے آتی ہیں لوگوں کی۔ ان میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ بالتواضع، کہ وہ متواضع انسان ہوتے ہیں، غرور نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، والتخشع، اور خشوع رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ادا الامانت، امانت کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، وکثرت ذکر اللہ، اور بڑے جو ہے وہ کثیر تعداد میں بہت زیادہ کہ ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
والصوم والصلاۃ اور روزہ اور نماز کے پابند ہوتے ہیں، والبر بالوالدین والتعہد للجیران من الفقراء، والدین کے ساتھ بر اور احسان کرتے ہیں، اور جو فقراء پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور جو مسکین ہوتے ہیں، غارمین جو مقروض لوگ ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مکمل طور پہ کیا ہے تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کی صفات ہیں۔ وہ صدق الحدیث ہے، اور جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وہ تلاوت القرآن ہے، اور ہمیشہ کیا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کف الالسن عن الناس سے، اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے نہیں ہیں، یعنی لوگوں کو زیر بحث لاتے نہیں ہیں، الا من خیر، مگر یہ کہ جب کسی کی اچھائی بیان کرنی ہو۔ وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاء، اور جتنے بھی ان کے عشائر ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے وہ امین مشہور ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ امانت دار ہے اور بڑا کیا کھرا انسان ہے۔ تو اب جب یہ صفات بیان کی تو قال جابر ابن رسول اللہ ما نعرف احدا بهذه الصفات، کہ یہ جو آپ نے صفات بیان کی ہیں، ان صفات کے اوپر تو ہم کسی کو نہیں پہچانتے، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہیں، اس طرح کی تو مشکل صفات ہیں۔ فقال لی یا جابر لا تذهبن بك المذاهب، تو امام نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ مختلف جو مذاہب ہیں اور مختلف نظریات ہیں تمہیں ادھر ادھر نہ لے کر جائیں، بات وہی ہے کہ جو ہم نے کی ہے، یعنی اس میں کوئی دوسرے نظریے کی بات ہی نہیں ہے، تم کسی اور نظریے کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ حسب الرجل ان یقول احب علی صلوات اللہ علیہ وتولہ، کیا یہ بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں علی سے ولا رکھتا ہوں اور علی سے محبت رکھتا ہوں؟ فلو قال، بلکہ امام نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے اگر وہ یہ کہے کہ انی احب رسول اللہ ہے و رسول اللہ خیر من علی، کہ یہ تو جو ہے وہ علی کی محبت کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے، اگر علی سے بڑھ کے اللہ کے رسول کا محبت کا وہ دعویٰ کرے کہ وہ رسول اللہ خیر من علی، کہ اللہ کے رسول علی سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ ثم لا يتبع سیرتہ ولا يعمل بسنتہ، اور پھر اس کے بعد کیا، نہ اس کی سیرت کی پیروی کرے، ولا يعمل بسنتہ، نہ ہی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرے، ما نفع حب ایاہ شیئا، تو رسول کی محبت شیئا کسی چیز کے بھی کیا اسے فائدہ نہیں دے گی۔ فاتقوا اللہ، اے جابر اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو، اور پھر فرمایا کہ لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، کہ اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہیں ہے، اور احب العباد اللہ و اکرم علیہم اتقاہم لہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو زیادہ تقوی والے ہیں اور زیادہ اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یا جابر ما یتقرب العبد الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعت، کہ فقط اللہ کی اطاعت سے کیا ہے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اور پھر فرمایا کہ اے جابر کہ لا علی اللہ لأحد منکم حجہ، کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ اللہ کے لیے، اور ما معنا براءۃ من النار، اور ہماری طرف سے جو ہے وہ کسی کے لیے بھی کہ ہے جہنم سے چھٹکارے کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تم میں سے جو بندہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کرے گا فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کی معصیت کرے گا تو وہ ہمارا کیا دشمن ہے۔ اور جان لو کہ وَلَا تُنَالُ وِلَایَتُنَا، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ولایت کو ماننے والے ہیں، ایک قانون بیان فرما دیا کہ لا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، کہ ہماری ولایت کو حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا مگر جب تک عمل نہیں کریں گے اور جب تک کہ تقوی الہی کو اختیار نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابلغ شیعتنا، کہ ہمارے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ لا ینال ما عند اللہ الا بالعمل، کہ اللہ کے پاس جو بھی ثواب وغیرہ ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا الا بالعمل، جب تک عمل نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ہمارے شیعوں کو پہنچا دیں کہ آگے پھر بہت ساری کیا چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے روایات میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ آ کے جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے تھے شیعوں کا، لیکن امام علیہ السلام نے کیا اسے رد فرما دیا، کہ اسی کو جو ہے وہ 26 نمبر حدیث ہے صفات الشیعہ سے، کہ جس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مفضل بن قیس عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال کم شیعتنا بالکوفہ، کہ چھٹے امام نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کوفہ میں ہمارے کتنے شیعہ ہوں گے، نجف و کوفہ میں، تو قال قلت 50,000، تو اس نے کہا کہ 50,000 تو ہوں گے۔ تو امام علیہ السلام سے گفتگو کرتے رہے، اور امام فرمایا کہ لوددت ان یکون بالکوفۃ 25 رجلا، کہ میری یہ خواہش ہے کہ کاش کوفہ میں فقط 25 ایسے شیعہ ہوتے کہ جو ہمارے امر کو جاننے والے ہوتے، کہ جس کے اوپر ہم کاربند ہیں، اور ولا یقولون علینا الا بالحق، اور ہمارے بارے میں فقط حق کی بات کہنے والے ہوتے، کاش 25 بھی ایسے ہوتے
تو یہ کیا ہے بہت بڑی بات تھی، تم تو کیا ہے 50,000 کا کیا دعویٰ کر رہے ہو۔ اور اسی لیے کیا ہے ہر امام کے دور میں یہ سیرت رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ملنے آتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، جیسے کہ 23 نمبر حدیث ہے اور اسبغ بن نباتہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ علی علیہ السلام جو ہے وہ باہر نکلے اور ہم سب کیا ہے اکٹھے تھے، تو بہت سارے لوگ آئے اور ہم لوگ اکٹھے ہوئے، فقولنا تو ہم سب نے مل کے کہا کہ قوم من شیعتنا، کہ یہ جو سارے قوم اکٹھے ہے یہ من شیعت ہے، کیا یہ آپ کے شیعہ ہیں یا امیر المؤمنین؟ تو امام نے کیا جواب دیا کہ فقال ما لی لا ارا سیما شیعت علیکم، کہ میں تمہیں کیسے شیعہ اپنا مان لوں کہ تمہارے اوپر میں شیعوں کی کوئی علامت ہی نہیں دیکھ رہا۔ یعنی یہ بڑا دردناک مرحلہ ہے کہ اگلے چاہنے والے آ کے کہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، اور امام آگے سے کہہ دیں کہ تمہارے اندر تو شیعوں کی کوئی علامت ہی نہیں ہے اور ہم تمہیں شیعہ کے طور پہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ وما سیما شیعہ، کہ شیعوں کی کون سی علامات ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو فقال صفر الوجوہ من صلاۃ اللیل، تو امام نے فرمایا کہ جو رات کی نماز ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کے جو چہرے کا رنگ ہے وہ زرد ہو چکا ہوتا ہے، عمش الوجوہ عمش العیون من مخافت اللہ، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی جو آنکھیں ہیں وہ اس طرح ہو چکی ہیں جیسے کہ زیادہ رو رہے ہوں، اور ذبل الشفاہ من الصیام، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے جو ہونٹ ہیں وہ خشک ہو چکے ہوتے ہیں، علیہم غبرۃ الخاشعین، اور جو لوگ اللہ سے خشوع و خضوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں اس کے آثار کیا ہیں ان لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کے حدیث کیا ہیں امام باقر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں، سارے اماموں کے بارے میں ہیں، اور چوتھے امام کے بارے میں بھی کیا اس طرح کی حدیث کیا موجود ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے، کہ یہ بھی چھٹے امام جو ہے وہ عمران بن عجن کی روایت ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کان علی ابن الحسین قاعدا فی بیتہ، کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر میں جو ہے وہ تشریف فرما تھے، اذا قرع قوم علیہم الباب، کے دروازے کے اوپر کچھ لوگ ہیں انہوں نے دستک دی، اور وہاں پہ جو لونڈی اٹھی اور اس نے آ کے دروازہ کھولا اور کہا پھر امام کو کہ قوم من شیعتک، کہ آپ کی شیعہ کے کیا ہے کچھ لوگ آئے ہیں۔ تو جیسے یہ سنت تھا تو اب شیعوں سے محبت دیکھیے گا کہ فواسب عجلان حتی کاد ان یقع، کہ امام اتنی جلدی سے اٹھے اور تیزی سے گئے کہ کاد ان یقع کے راوی کہتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ گر پڑتے، بڑی جلدی سے دروازے کی طرف گئے کہ ہمارے شیعہ آ گئے، لیکن فلما فتح الباب ونظر الیہم رجع، جب دروازہ کھولا اور ان کی طرف دیکھا تو فوراً کیا واپس آ گئے، وقال کذبوا، اور کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہیں، یہ تو ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ فَأَيْنَ الصَّمْتُ فِي الْوُجُوهِ، وہ چہرے کے اوپر جو شیعوں کی علامات تھی وہ کہاں پہ ہے؟ أَيْنَ أَثَرُ الْعِبَادَةِ، عبادت کے آثار چہرے پہ کہاں پہ ہیں؟ أَيْنَ سِيمَاءُ السُّجُودِ، سجدوں کے آثار کہاں پہ ہیں؟ إِنَّمَا شِيعَتُنَا يُعْرَفُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ہمارے شیعہ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی عبادت سے پہچانے جاتے ہیں، وَشَعْثِهِمْ قد قرحت العبادت منہم العناف ودسرت الجباہ والمساجد، حمص البطون، کہ جن کے جو پیٹ ہیں وہ پیچھے لگ چکے ہوتے ہیں، جن کے ہونٹوں پہ کیا ہے پیاس کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے کیا ہے خشکی ہوتی ہے، اور عبادت نے ان کے چہروں کو کیا ہے تبدیل کر دیا ہوتا ہے، راتوں کو جاگنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اور یہ ساری کیا آگے صفات بیان کی اور امام کیا واپس آ گئے۔ تو یہ یعنی ایک ایسی منزل ہمیں روایات میں ملتی ہے کہ جو شیعوں کی کیا ہے بہت بڑی کیا ہے منزل ہے، اور آپ روایات میں کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے باوجود ایک اور چیز روایات میں ذکر ہوئی ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ شیعہ اور محب کا کیا کیا ہے فرق کیا ہے، کہا ہے کہ شیعہ کا مرتبہ اور ہے اور محب کا مرتبہ اور ہے۔ یہ جو شیعہ کا مرتبہ ہے یہ منتظرین امام علیہ السلام کی کیا صفات میں سے ہے، کہ منتظرین وہ ہوں گے کہ جو محب کے درجے پہ نہیں ہوں گے، جو شیعہ کے کیا درجے پہ ہوں گے، وہ شیعتنا صدقاً، اور کیا سچے شیعہ ہوں گے، یہ منتظرین کی کیا صفات میں سے ہیں۔ لیکن اگر ان منتظرین کے علاوہ ہم محبین کے بارے میں دیکھیں تو اس طرح بھی کیا ہے روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور بہار میں علامہ مسیل الرحمٰن نے ایک روایت کو کیا نقل کیا ہے کہ قال رجل لامرأته اذهبي الى فاطمة بنت رسول اللہ، کہ ایک بندے نے جو ہے وہ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم جاؤ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، اور فاسألیہا عنی، اور میرے بارے میں سوال کرو۔ سوال کیا کرنا ہے کہ انی من شیعتکم ام لا ام لیسا، کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہوں، بس یہ سوال کیا ایک پوچھ کے آ جاؤ۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ خاتون گئی اور فسألتہا، اور سیدہ سے سوال کیا کہ میرے شوہر نے یہ پوچھا ہے کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہوں، تو فقالت قولی،
تو سیدہ نے یہ فرمایا کہ تم جا کے قول لہو اپنے شوہر سے یہ کہنا کہ ان کنت تعمل بما امرناک، کہ اگر تم اس چیز پہ عمل کرتے ہو کہ جس کا ہم نے حکم دیا ہے، وتنتہی عما زجرناک عنہ، اور اس چیز سے بچتے ہو کہ جس سے ہم نے روکا ہے، فانت من شیعتنا، تو تم ہمارے شیعہ ہو، والا فلا، وگرنہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ اب کہتے ہیں کہ یہ خاتون واپس آتی ہے اور اپنے شوہر کو کیا ہے آ کے یہ بتاتی ہے، تو فقال یا ولی ومن ينفك من الذنوب والخطايا، تو اب اس کا شوہر کیا ہے ٹینشن اور پریشانی میں چلا گیا اور اللہ کو پکار کے کہتا ہے کہ کون ہے جو ذنوب اور خطایا سے اور غلطیوں سے کیا پاک ہے، کون ہے کہ جو مکمل طور پہ کیا اطاعت کرنے والا ہو۔ اذن خالد فی النار، اس کا نام خالد تھا، وہ کہتا ہے کہ پس خالد تو کیا ہے جہنم میں گیا، ٹھیک ہے، تو مکمل طور پہ کیا عمل نہیں کرتا، فإن من ليس من شيعة فهو خالد في النار، کہ جو بھی کیا اس کا شیعہ نہیں ہوتا وہ تو کیا جہنم میں ہے۔ تو اب جب شوہر کی اس ٹینشن اور پریشانی کو دیکھتی ہے وہ خاتون، تو دوبارہ کیا سیدہ کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہے تو وہ تو جہنم میں چلا جائے گا، اس وجہ سے وہ کیا پریشانی کا شکار ہے۔ تو فقالت فاطمہ تو قول لہو، تو اب سیدہ نے فرمایا کہ جا کے اپنے شوہر سے یہ کہنا کہ لیس ھکذا شیعتنا من خیار اہل الجنت، کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح تم جو ہے وہ سمجھ رہے ہو، بلکہ وکل محبنا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا والمسلم بقلبہ ولسانہ لنا لیس من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواہینا فی سائر الموبقات، کہ ہر ہمارا چاہنے والا ہمارا کیا ہے موالی ہو گیا، ہمارے دشمنوں سے برات کرنے والا، والمسلم بقلبہ ولسانہ، اور اپنے دل اور زبان سے ہمیں تسلیم کرنے والا، لیس من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا، جب وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوتا، یعنی سیدہ نے اپنا معیار پورا رکھا۔ اور وہم مع ذلک فی الجنت، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے جنت میں جائے گا، شیعہ تو نہیں ہے، یعنی شیعہ کی تو ہم اسے سند نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا، لیکن کب؟ لیکن بعد ما یطہرون من ذنوبہم، لیکن اس کے ذنوب سے پہلے کیا اسے پاک کیا جائے گا۔ وہ کیسے پاک کیا جائے گا؟ بالبلایا والرزایا، بہت زیادہ اس کے اوپر آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی، یا جو ہے وہ قیامت کے میدان میں شدید ترین کیا اس کے ساتھ حساب ہوگا، او فی الطبق الاعلی من جہنم، یا جہنم کا جو اوپر والا طبقہ ہے اس میں کیا ہے اسے عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو ہے اس کے ذنوب کا کفارہ ادا ہو جائے گا، حتی نستنقذہم بحبنا منہا، تو پھر ہم اپنی محبت کی خاطر کیا ہے اسے وہاں سے چھڑا لیں گے اور پھر اسے کیا ہے جنت میں لے آئیں گے۔ تو یہ ایک محب کا مقام ہے کہ جس کے بارے میں دیگر روایات بھی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ کیا ہے سٹیپ بیان فرمائے تھے کہ موت کے ٹائم پہ اسے کتنا عذاب ہوگا، قبر میں کتنا عذاب ہوگا، بعد میں محشر میں کتنا عذاب ہوگا، جہنم میں کتنے طبقوں پہ اسے عذاب دیا جائے گا، یعنی یہ اس محب کی کیفیت ہے کہ جو سچی کیا ہے محبت رکھنے والا ہے۔ لیکن اس محب سے بڑھ کے جو ایک شیعہ کا مرتبہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ چوتھے امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو منتظرین امام ہوں گے، جو امام کی انتظار کرنے والے ہیں، وہ محب کے درجے پہ نہیں ہوں گے، بلکہ محب سے بڑھ کے وہ شیعہ کے درجے پہ ہوں گے، یعنی ایک ایسے درجے پہ ہوں گے کہ جو تقوی اور علم کے کیا ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں، کہ جن کی جو راتیں ہیں وہ عبادت میں گزرتی ہیں، دن جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں، روزے کی حالت میں گزرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں جو اہل بیت نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہم ان کے پریشان ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشی کی وجہ سے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ چوتھے امام سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دروازے پہ آپ کے شیعہ ہیں تو اس طرح سے جلدی سے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ رستے میں گر جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اہل بیت عشق کرتے ہیں، اہل بیت محبت کرتے ہیں، انہی کی خوشی کی وجہ سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں، اور انہی کے غمناک ہونے کی وجہ سے اہل بیت غمناک ہوتے ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں میں سے قرار دے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ منتظرین کی صفات کو پیدا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ